بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کا فیصلہ، تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت کو پینڈنگ رکھا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو دستخطوں کا معاملہ تھا وکالت نامے کا، اور ساتھ جو پٹیشن پر بیان حلفی پر، اس کو شو نہیں کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے مین پٹیشن کو ہی پینڈنگ رکھا، نہ کہ وہ آرڈر شیٹ میں یہ لکھتے کہ اس طرح کوئی بین حلفی یا دستخطوں میں کوئی رد و بدل تھا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ، جو وزیر آباد قاتلانہ حملہ تھا، اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی ضمانت خارج کر دی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما کے بھائی کی ضمانت منظور کی گئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کی جانب سے افسروں کی برطرفیوں اور ایڈوکیٹ جنرل جو برطرفیاں ہیں اور ریشفلنگ ہے بیوروکریسی کی، اس پر دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور عمران خان کی جو درخواست ہے وہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا۔ الیکشن کمیشن کے باہر توشہ خانہ فیصلہ کے خلاف احتجاج کے دوران ایک مقدمہ درج ہوا۔ عمران خان پر یہ الزام تھا کہ عمران خان کی ایما پر یہ مقدمہ درج ہوا، اور اس میں دہشت گردی کا مقدمہ تھا۔ دہشت گردی کی دفعات ڈیلیٹ کرنے کے حوالے سے عمران خان نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات حذف کی جائیں، کیونکہ مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردی کی دفعات مضحکہ خیز ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہے۔ یہ دہشت گردی کے قانون کا استعمال سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے، جو تباہ کن ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کو دی گئی درخواست میں کہا گیا کہ ان حربوں سے حکومت کی دہشت گردی کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ پی ٹی اے چیئرمین نے پروسیکیوٹر جنرل سے مطالبہ کیا کہ مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ڈیلیٹ کی جائیں، اور یہ بیسیکلی احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس تھا، اور اس میں پھر دہشت گردی کی دفعات ایڈ کر دی گئی تھیں، اور دہشت گردی کی دفعات کی بنیاد پر جو راجہ جواد عباس صاحب تھے، انہوں نے درخواست ضمانت عمران خان کی عدم پیروی خارج کر دی تھی، کیونکہ عدم پیروی کا قانون ہے کہ آپ جب عدم پیروی خارج ہوگی تو دوبارہ اسی عدالت سے آپ جو درخواست ضمانت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک وقت تو تھا کہ 6 دفعہ بھی ضمانت خارج ہوتی تھی عدم پیروی، تو وہ دوبارہ بھی ضمانت مل جاتی تھی، پھر میرٹ کے اوپر عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ تو پھر ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ تھی کہ جب عدم پیروی خارج ہوگی تو اس پہ بھی اس عدالت سے آپ رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ تو پھر بعد میں دوبارہ ججمنٹ آ گئی کہ نہیں، آپ اسی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ریزننگ دینی پڑے گی عدم پیروی کی۔ عمران خان کی تو ویسے بڑی اسٹرانگ ریزننگ ہے اور ریزن ہے، اور اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو عمران خان کو حاضری سے استثناء دیا گیا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، تو وہ از خود ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو وجوہات ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ریلیف دیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کیس میں جو ملوث ملزم تھے، ان کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ وہ کیس ہے عمران خان قاتلانہ حملہ کیس، جس میں ایف آئی آر تو ایک ملزم کے خلاف درج ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر غلام محمود ڈوگر کی جے آئی ٹی نے جس طریقے سے کام کیا، جس طریقے سے انہوں نے اصل ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی، اور ان کے پاس بہت کم ٹائم تھا، اور چونکہ وفاقی حکومت اس سارے معاملے کو خراب کرنا چاہتی تھی، اور وفاقی حکومت اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی، تو غلام محمود ڈوگر جس کو بھی جے آئی ٹی میں شامل کرتے تھے، تمام افسران تو شریف مافیا کے تھے، اور وہ تو عمران خان کے دور حکومت میں بھی احکامات لیتے تھے حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف سے۔ یہ ایک بدقسمتی تھی، اور ہم تو خود دیکھتے تھے کہ عدالتوں میں جس طریقے سے ریلیف دیا جاتا تھا اور جس طریقے سے پولیس پروٹوکول دیا کرتی تھی پی ٹی آئی دور میں، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز وغیرہ کو جب یہ بطور ملزم جیلوں سے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جو ریکارڈ تھا جے آئی ٹی کا، اس ریکارڈ کو غائب کر دیا گیا ہے موجودہ نگران حکومت کی جانب سے، اور یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ ریکارڈ غائب کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے
جو وفاقی حکومت کی JIT تھی اس کو روکنے کی، اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں علی باقر نجفی صاحب کے بینچ میں دی گئی تھی، اور وہ پھر ابھی تک علی باقر نجفی صاحب نے اس معاملے میں مزید دستاویزات کا کہہ کے معاملہ پینڈنگ کیا تھا، اور ابھی تک اس پر دوبارہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اب مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے بھائی احسن اور ملزم وقاص کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے ہی لوگ اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھے، اور اصل چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا جو ایک طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو ان سے جینے کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ سیکرٹری اطلاعات ہے مسلم لیگ نون کے، ان کا بھائی احسن ہے اور ایک ملزم وقاص ہے۔ وقاص خود وزیر آباد کا ایک رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ایک سیکرٹری اطلاعات وہ خود بھی گرفتار ہے اور اس کا بھائی احسن بھی گرفتار تھا۔ اس پر فیصلہ سنایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات کے بھائی احسن کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے، جبکہ جو دوسرا ملزم وقاص ہے اس کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ جو آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد میں جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور جس نے عمران خان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عمران خان وزیر آباد سے نہیں گزر سکیں گے، اور دھمکیاں دی تھیں اور حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی، اس ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ اب اس وقت تک 4 ملزمان گرفتار تھے۔ یہ FIR ایک ملزم کے خلاف تھی، بعد میں غلام محمود ڈوگر کی جو JIT تھی انہوں نے اس میں مزید پیش رفت کی اور 4 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، اس میں سے ایک ملزم کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ایک حافظ آباد میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کو گرفتار کیا تھا، ان کی ضمانت بھی دہشت گردی عدالت نے خارج کر دی تھی، اور ابھی تک وہ بھی جیل میں ہے۔ جبکہ دوسری جانب عدالت کا افسروں کی برطرفیوں کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ 5 رکنی بینچ ہے علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں یہ مختلف اسسٹنٹ کمشنرز تھے، پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ باقی جو تبادلے ہیں وہ سامنے ہے۔ نگران حکومت کے اقدامات کے خلاف یہ درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت خود مختار اداروں اور جو ٹینیور پوسٹ پر تعینات افسروں کی برطرفیوں اور تبادلوں پر عدالت نے اظہار برہمی کیا، اور ایڈوکیٹ جنرل کو افسران کی برطرفیوں کے حوالے سے دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دیا۔ خود عدالت نے معطل نہیں کی، ختم نہیں کی، بلکہ اسی حکومت کو کہا ہے کہ آپ جائزہ لیں، دوبارہ جائزہ لیں، اور عدالت کی جو اظہار برہمی ہے آپ اس کو درست کریں۔ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ ہے جس نے سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ نگران حکومت نے انفارمیشن کمشنر پنجاب کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ ایک ہی دن میں تبادلے کی منظوری کی نوٹیفیکیشن پر عدالت کے تحفظات دور کیے جائیں، کہ ایک ہی دن میں آپ نے جو تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں جو عدالت کے تحفظات ان کو دور کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 20 فروری تک مہلت دی ہے نگران حکومت کو کہ جو آپ نے تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن خود یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم واپس لیتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس پر جو دوبارہ دیکھیں جو آپ نے تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں، اور دوبارہ رپورٹ پیش کی جائے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو کہ وکیل تھے پنجاب بھر میں افسروں اور اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلوں کے حوالے سے درخواست پر بحث کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت نے خود مختار اداروں کے افسروں کو قانونی جواز کے بغیر برطرف کیا۔ نگران حکومت کو تقرر اور تبادلوں کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ غیر قانونی ہے۔ بہرحال عدالت نے 20 فروری کے لیے دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب کرمنل مسلینیس پٹیشن ہے عمران خان ورسز اسٹیٹ، عمران خان بنام سرکار، جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے۔ 16/2/2023 کا یہ آرڈر ہے، اور خواجہ احمد طارق رحیم ایڈوکیٹ فار دی پٹیشنر اس میں وکیل ہیں۔ 7 بجے کا یہ آرڈر ہے، شام 7 بجے کا۔ خواجہ طارق رحیم advocate has entered appearance on behalf of the petitioner and states that the petitioner would appear before this court on the next date of hearing، کہ جی خواجہ طارق رحیم صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے آ کے عدالت سے گزارش کی کہ وہ اگلی تاریخ پر پیش ہوں گے۔ جو پٹیشنر ہے عمران خان، however he requests that a direction may be issued to the inspector general of police، IG پولیس کو ڈائریکشن جاری کی جائے to make security arrangements، the request is attainable۔ ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ از ڈائریکٹڈ ٹو کانٹیکٹ ٹو انسپیکٹر جنرل آف پولیس، کہ خواجہ طارق رحیم کو کہا جاتا ہے کہ وہ IG پنجاب سے رابطہ کرے
اور جو 11 بجے who shall make appropriate arrangements to facilitate the petitioner to appear in this court on the next date of hearing. اور یہ آئی جی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ باحفاظت عدالت میں پیش ہوں. Office shall send a copy of this order to the Advocate General Punjab Lahore. Relist on 20/2/2023. The case shall be taken up at 2 PM. 2 بجے کے لیے جو ری لسٹ کیا جاتا ہے 20 فروری کے لیے اس کیس کو. چونکہ اس میں معاملہ خراب ہو گیا تھا اور حفاظتی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ تو عدم پیروی خارج کر دی تھی ڈویژن بینچ نے. معاملہ اس طرح خراب ہوا تھا کہ جو عمران خان کی جانب سے ایک متفرق درخواست دی گئی تھی، اس میں جو ایفیڈیوٹ تھا، ایفیڈیوٹ کے اوپر جو سائن تھے وہ عدالت نے نوٹ کر لیا تھے. حالانکہ عام روٹین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو درخواست ہیں یا پٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو سگنیچرز ہیں وہ بھی شناختی کارڈ سے دیکھ کر ہی وکلا کرتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک روٹین پائی جاتی ہے کیونکہ عدالتیں ان چیزوں کو، عدالتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر لاہور میں پٹیشن دائر کر رہا ہے اور وہ خود بہاولپور میں بیٹھا تو وہ بہاولپور سے سائن کرنے تو نہیں آئے گا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بایو میٹرک نہیں ہے، تو وہ پھر الٹیمیٹلی یا وہ وہاں سے دستخط کر کے پٹیشن بھیج دے گا یا پھر وہ اپنے وکیل کو اجازت دے گا کہ آپ میرے بیہاف پر اس کو دستخط کر کے فائل کر دیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اس معاملے پر ریلیکسیشن دیتی ہیں تبھی وکلا ایسا کر دیتے ہیں. اب یہاں معاملہ چونکہ عمران خان کا تھا، وکلا کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے اگر کوئی پٹیشن دائر کرنی ہے یا آپ نے کوئی ایفیڈیوٹ، ہر پٹیشن کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ لگا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے سائن کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھ کے کریں اور آپ پٹیشنر سے کروائیں، کیونکہ یہ معاملہ الگ ہے. جج صاحب نہ اٹھاتے تو مخالف فریق اٹھا سکتا تھا، حکومت ہے، سرکار ان کی ہے. بہرحال یہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں تو جب اس طرح کا کوئی معاملہ یا آبجیکشن آ جائے تو جو موجودہ پٹیشنر ہوتا ہے وہ عدالت میں پیش ہو کے عدالت کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب مجھے امید ہے کہ 20 فروری کو عمران خان کی حفاظتی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی اور ساتھ یہ جو دستخطوں کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا، اور وکیلوں کی غلطی ہے وہ عدالت سے، اگر کوئی غلطی ہوئی بھی اور تو وہ عدالت سے معذرت کر لیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھتے ہیں 20 فروری کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.